अस्सलाम वालेकुम। कातिलों का घेरा तंग होता जा रहा था। मक्का की वादी में हर तरफ खौफ और बर्फानी छाई हुई थी। वो शख्सियत जिसकी एक आवाज़ पर तारीख के धारे बदलने वाले थे। मक्का के लोग उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। कुरैश के हर नौजवान ने खून की तलवार तैयार कर रखी थी। ऐसे में कैसे मुमकिन था कि कोई मक्का की सरहदों से बाहर निकल सके। फिर वो कौन सी जगह थी जहां अल्लाह के आखिरी नबी ने पनाह ली। वो कौन सा वफादार साथी था जो हर कदम पर उनके साथ खड़ा था। और फिर वो कौन सा मौजज़ा था जिसने कुरैश की आंखों पर पट्टी बांध दी। आज की कहानी है ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश, हिजरत की पुरस्कार रातों और गारे सोर के मौजज़े की। हिजरत हबशा, पनाह की तलाश। मक्का में जुल्म सितम हद से बढ़ गया तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक महफूज पनाहगाह की तलाश का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह तुम्हें फिर इकट्ठा करेगा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कहाँ जाएं? आपने फरमाया, हिबशा। हिबशा की तरफ। वहाँ एक बादशाह है जिसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। वो इंसाफ की ज़मीन है। तो पहली हिजरत नबूवत के 5वें साल 615 में 11 मर्द और 4 ख़वातीन पर मुश्तमिल एक छोटा सा काफ़िला खुफिया तरीके से मक्का से निकला। उनकी क़यादत हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हा कर रहे थे। ये इस्लाम की पहली हिजरत थी। नजाशी के सामने मनाजरा। कुरैश के सरदारों को जब इस हिजरत का पता चला तो वो बहुत बरहम हुए। उन्होंने फ़ौरन अपने 2 सफ़ीर अमार बिन वलीद और अब्दुल्ला बिन अबी रबी को कीमती तोहफ़े के साथ नजाशी के पास भेजा ताकि मुसलमानों को वापस मुल्क भिजवाया जा सके। नजाशी ने दोनों फरीकों को बुलाया। कुरैश के सफ़ीरों ने कहा, ए बादशाह, हमारे मुआशरे के कुछ नादान नौजवान आपके मुल्क में पनाह लेने आए हैं। उन्होंने हमारा मज़हब छोड़ दिया है और एक नया मज़हब ईजाद किया है जिसे ना हम जानते हैं ना हम चाहते हैं कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दें। नजाशी ने मुसलमानों से पूछा, तुम्हारा ये नया मज़हब क्या है? मुसलमानों के तर्जमान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इंतहाई मुदब्बराना और मौसर जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, ए बादशाह, हम जाहिलियत के लोग थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, हर काम करते थे। हम रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करते, ताकतवर कमज़ोर का हक मार लेते थे। ये थी हमारी हालत जब तक अल्लाह ने हम में से एक शख्स को भेजा। हम उसे जानते हैं, वो हमारे ख़ानदान का है। उसकी सच्चाई, अमानतदारी और पाकदामनी सब पर अयां है। उसने हमें अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, उसकी इबादत करने को कहा। हम उन तमाम बुतों और पत्थरों से मना किया जिनकी हम पूजा करते थे। उसने हमें सच बोलने, अमानतदार बनने, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने और बुराइयों से बचने का हुक्म दिया। यह सुनकर नजाशी बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, क्या तुमने अपने नबी पर उतरी हुई कोई चीज़ मुझे दिखा सकते हो? हज़रत जाफ़र बिन रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुरान पाक की सूरह मरियम की चंद आयात तलावत की। कुरान की आवाज़ सुनते ही नजाशी और उसके साथी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नजाशी ने कहा, बेशक ये और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़रिया एक ही चिराग की रोशनी से है। तुम लोग बिल्कुल महफूज हो। खुदा की कसम, मैं तुम्हें उन कुरैश के हवाले नहीं करूँगा। इस तरह मुसलमानों को हिबशा में पनाह मिल गई। ये इस्लाम की पहली बैनुल अक़वामी कामयाबी थी। गम का साल मुसलमानों के लिए। मक्का का माहौल दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। नबूवत के 10वें साल 619 में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 बड़े सदमे आए। पहला तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो गई। आपकी सबसे बड़ी हमायती साथी और गमख्वार का इंतकाल हो गया। आपने उनके इंतकाल के बाद उसी साल को गम साल का नाम दिया। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और बनी हाशिम के सरदार, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ थे, उनका भी इंतकाल हो गया। अगरचे वो इस्लाम ना लाए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और कुरैश के जुल्म से बचाया।
ان دونوں بڑے سہاروں کے چلے جانے کے بعد قریش کی جرت اور بڑھ گئی۔ اب وہ آپ کو کھلم کھلا تنگ کرنے لگے۔ ایک موقع پر طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ تک کیا گیا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ ایک عظیم سفر اور تسلی۔ اسی مشکل ترین دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم الشان سفر پر لے جانے کا اہتمام فرمایا۔ ایک رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کیں، جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اس سفر میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور تحفہ نماز فرض ہوئی۔ یہ وہ عبادت تھی جو مسلمانوں کے ایمان کو تازہ رکھنے اور انہیں مضبوط بنانے کا ذریعہ بنی۔ معراج کا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی اور طاقت کا باعث بنا۔ بیت عقبہ۔ ظلم کے اس اندھیرے میں ایک نئی روشنی نظر آئی۔ مدینہ اسی وقت یثرب تھا۔ وہاں سے حج کے موقع پر آنے والے چند افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا۔ یہ لوگ واپس جا کر اسلام پھیلانے لگے۔ نبوت کے 12ویں سال 621 عیسوی میں مدینہ کے 12 افراد خفیہ طور پر مکہ آئے اور عقبہ نامی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پہلی بیعت عقبہ کی، جس میں انہوں نے شرک نہ کرنے، چوری نہ کرنے، زنا نہ کرنے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی پر بہتان نہ لگانے کی قسم کھائی۔ اگلے سال 622 میں مدینہ کے 75 افراد، جن میں 2 خواتین بھی تھیں، آئے اور دوسری بیعت عقبہ کی۔ اس بار انہوں نے وہی عہد کیے اور ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے، جیسے وہ اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی موقع تھا جب اسلام کو ایک محفوظ پناہگاہ ملنے والی تھی۔ اس بیعت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام خاموشی سے ایک ایک دو کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے، یہاں تک کہ مکہ میں صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ قریش کو جب احساس ہوا کہ مسلمان ان کے قبضے سے نکل کر ایک طاقت بن رہے ہیں تو انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ قریش کی پارلیمنٹ میں تمام سردار جمع ہوئے اور طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ ہر قبیلے کا ایک نوجوان ایک ساتھ وار کرے گا تاکہ خون کا بدلہ لینا ممکن نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور پھر وہ تاریخی رات آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کی چادر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ڈال دی اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریش کے قاتل آپ کے بستر پر سونے کے لیے لیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا پورا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ قاتل آپ کے پیچھے تلاش میں نکلے، وہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فکر مند ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ہم 2 ہیں، اللہ تیسرا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت فرمائی۔ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا، ایک جنگلی کبوتر نے غار کے دھانے پر انڈے دے دیے، ایک درخت نے بڑھ کر غار کا منہ ڈھانپ لیا۔ جب قریش کے لوگ غار کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، مکڑی کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، اور وہ واپس چلے گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ 3 دن غار میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورۃ توبہ آیت 40 میں اللہ کے اس فرمان کی عملی تفسیر ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد فرما دی ہے۔ غار ثور کا یہ معجزہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔
یوں وہ جدوجہد جو مکہ کی گلیوں میں ایک تنہا آواز کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ اب ایک نئی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مکہ کے ظلمت سے نکل کر مدینہ کی روشنی کی طرف، یہ تھا وہ عظیم موڑ جس نے واقعات تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مدد نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وفادار ساتھی کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا۔ قریش کی ساری چالاکی، ساری طاقت اور ساری منصوبہ بندی خاک میں مل گئی۔ غار ثور کا معجزہ ہمارے ایمان کو آج بھی مضبوط بناتا ہے کہ جس کا ساتھی اللہ سے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو محض آغاز تھا ایک نئی ریاست کے قیام کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہاں اسلام نے پھیلنا پھولنا شروع کیا اور ایک ایسی معاشرتی ریاست وجود میں جس نے دنیا کو انصاف، مساوات اور بھائی چارے کا سبق دیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کے رشتے کو قائم ہوئے اور اسلام کے ایک مکمل ضابطۂ حیات بن کر سامنے آیا۔ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے۔ اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اپنوں کا خیال رکھیے، اپنے ساتھ جڑے لوگوں سے ہمیشہ پیار، محبت اور احترام سے پیش آئیں۔ اللہ حافظ۔